بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ارشد سلیم. پچھلی حکومتوں میں جب اسپیشلی اسحاق ڈار صاحب کے دور میں جب قرضے لیے گئے، جب پاکستان کے مختلف چیزوں جس طرح موٹر وے، ریڈیو اسٹیشن، پی ٹی وی، ان کو گروی رکھنے کی بات ہوئی یا گروی رکھوایا گیا، تو موجودہ حکومت پی ٹی آئی نے اس وقت بہت واویلا کیا، بہت شور مچایا اور بہت ہی ایک قسم کا پرتشدد تقاریر کی اور ان کے مخالفت میں باتیں کی کہ یہ جو حکومت پاکستان اس ٹائم پہ کرنے جا رہی تھی یہ غلط کر رہی تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ غلط ہو رہا تھا. لیکن اب وہی سیم چیز موجودہ حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت، عمران خان صاحب کی حکومت کیوں دہرانے جا رہی ہے؟ یہ اور اس طرح کی کچھ اور ٹاپ جو سٹوریز ہے وہ آپ لوگوں سے میں شیئر کروں گا اس آج کی ویڈیو میں. اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جو آنے والی ویڈیوز ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے. آج کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے. کابینہ کے اجلاس میں جو کچھ اہم نکتے آج ڈسکس ہوں گے اور شاید کچھ چیزیں فائنل بھی ہو جائے، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک ایئرپورٹ، پاکستان کا ایک ایئرپورٹ 3 بینکوں کے ساتھ پلچ کرانے جا رہا ہے موجودہ حکومت، گروی رکھنے جا رہا ہے اور اس کے عوض $700 بلین قرض لے گا، سود دینا پڑے گا حکومت پاکستان کو اس کے اگینسٹ. اگر اس سے پہلے کی حکومتوں نے اس طرح کی کارروائی کی اور اسحاق ڈار صاحب نے اسپیشلی پچھلی حکومتوں کا اگر ریکارڈ دیکھا جائے تو اسحاق ڈار صاحب نے سب سے زیادہ مہنگے قرضے لیے اور پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا تھا. اب وہی چیز، وہی سیم ایکشن موجودہ حکومت کی طرف سے لیا جا رہا ہے اور جو کراچی کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے پاکستان کا، اس کو گروی رکھنے جا رہے ہیں موجودہ حکومت. اور یہ گروی رکھوانے کا مین مقصد کیا ہے؟ پاکستان کے لیے قرض لینا، لون لینا. اور جب بھی قرض لیا جاتا ہے کسی بھی بینک سے تو بینک سود کے بغیر قرض نہیں دیتے. وہ اور بات ہے کہ الفاظ کو گما پھرا کر نام جو ہے نا آپ چینج کر لیں، جس طرح موجودہ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ اگر ایئرپورٹ گروی رکھوایا جاتا ہے تو جو لینڈ ہے اس کے رینٹ کی شکل میں جو ہے نا ہم پیسے دیں گے. آپ رینٹ کا نام دے دیں، آپ جو بھی نام دیں، لیکن سود ہی ہوتا ہے. اور سود کے بارے میں جو ہمارا مذہب ہے، جو اسلام ہے، وہ کیا کہتا ہے وہ آپ سب لوگوں کو مجھ سے بہتر پتہ ہوگا. تو میرے خیال میں موجودہ حکومت اسی روش پہ چل پڑی ہے جو پچھلی حکومت ایکشنز لے رہی تھی اور پاکستان کو تباہی کی طرف لے کر جا رہی تھی. تو میرے خیال میں جو موجودہ حکومت یہ ایکشن لینے جا رہی ہے یہ انتہائی غلط اقدام ہے. حالانکہ اس سے پہلے سعودی عربیہ سے، عمان سے اور چائنا سے، یو اے ای سے کافی زیادہ قرضے آ چکے ہیں، کافی زیادہ پیسہ آ چکا ہے. نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کو پیسوں کی بہت ضرورت ہے، لیکن بہت سے اور ایسے راستے بھی ہیں کہ اگر اس کو اس سائڈ پہ اگر حکومت جائے تو شاید چیزیں گروی رکھوانے کی نوبت نہ آئے. ایک اور جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو اوورسیز امپلائمنٹ منسٹری ہے، اب تک کے جو اعداد و شمار ہے تو تقریباً 10 لاکھ جابز جنریٹ کر چکی ہے، لوگ باہر جا چکے ہیں، جس میں سعودی عربیہ ہے، عمان ہے اور یو اے ای ہے. یہ جو ہے نا موجودہ حکومت کی ایک بہت اچھی کامیابی ہے کہ تقریباً 10 لاکھ لوگوں تک باہر بھجوا چکے ہیں اور جابز دلوا چکی ہے. کیونکہ اوورسیز امپلائمنٹ منسٹری کا کام یہ ہے کہ مختلف کنٹریز میں، دنیا کے مختلف کنٹریز میں جاب جنریٹ کرے، ان کنٹریز کے ساتھ ایگریمنٹس وغیرہ ہو اور حکومت کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے کم خرچے پہ لوگ باہر ملکوں میں محنت مزدوری کے لیے جائے. کیونکہ جتنے زیادہ لوگ موجودہ وقت میں، جتنے زیادہ لوگ اور پروفیشنل لوگ باہر ملکوں میں ہوں گے تو پاکستان میں پیسہ زیادہ آئے گا، پاکستان میں زیادہ جو ہے نا ڈالرز آئیں گے، اور جتنا زیادہ پیسہ، جتنا زیادہ ڈالر پاکستان میں آئے گا، پاکستان کی اکانومی اس سے سٹرونگ ہوتی جائے گی. ایک اور بہت بڑی خبر کہ جو لندن پلین شروع ہو چکا ہے. نواز شریف صاحب پاکستان میں تھے
اور ایسا تاثر دیا جا رہا تھا اس ٹائم پہ کہ اللہ نہ کرے کسی بھی وقت نواز شریف صاحب کو کچھ ہو سکتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ اور اس ٹائم کی اگر آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھ لیں تو اس ٹائم پہ بھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ سارا ڈرامہ ہے، یہ صرف ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، ڈرامے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ معمولی بیماریاں ہر انسان کو آ سکتی ہے، لیکن نواز شریف صاحب کے بارے میں جس بیماری کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ جو ہے نا ایک پہلے سے کریٹ شدہ سٹوری ہے، اور اس میں حکومتی لوگ بھی آلریڈی نواز شریف کے اس گیم میں انوالو تھے۔ نواز شریف صاحب کو اس کے بیماری کو اس لیول پہ میڈیا کے تھرو لے کر جایا گیا کہ مجبوراً جو ہے نا حکومت کو بھی، عدالت کو بھی جو ہے نا اس کو 6 ہفتے کی ضمانت دے دی گئی اور وہ انگلینڈ چلے گئے۔ تقریباً 4 ہفتے ہونے کو ہے، لیکن نواز شریف صاحب ٹیسٹوں وغیرہ کے علاوہ ایک دن کے لیے بھی کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوئے۔ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا تو دور کی بات ہے کہ جس بیماری کا بہانہ بنا کر اس کو انگلینڈ لے کر گئے تھے، تو اس میں جو ہے نا انسان کا چلنا پھرنا، شیو کرنا یا اس طرح کی چیزیں تقریباً ناممکن ہوتی ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب جو ہے نا مختلف ریسٹورنٹس میں نظر آ رہے ہیں اور ساتھ میں میٹنگز کی صدارت بھی کر رہے ہیں۔ ابھی ایک لندن پلین تیار ہو چکا ہے۔ لندن پلین میں جو ہے نا جو مین چیز ہے، جو انتہائی غلط تاثر نون لیگ کی طرف سے آیا ہے، اور ان کے اجلاس میں جو ہے نا یہ ڈیسیجن ہو بھی چکا ہے کہ جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہے، کیونکہ عدالت نے 6 مہینوں کا ٹائم دیا ہے حکومت پاکستان کو کہ 6 مہینے میں آپ لوگ قانون سازی کریں، تو نون لیگ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس میں ہم لوگ حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور دوسرا ان لوگوں کا ایک دوسرا ایشو سامنے آیا ہے یا پوائنٹ سامنے آیا ہے کہ جو 62-63 ہے، جس میں تا حیات پابندی ہے، اس کو جو ہے نا ریویو کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ نواز شریف پہ تا حیات پابندی لگ چکی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ قانون ختم کیا جائے، اس میں ترمیم کی جائے۔ لیکن یہ ایک گڈ سائن ہے پاکستان کے لیے، ایک بہت ہی پازیٹیو سائن ہے کہ اگر نون لیگ ساتھ نہیں بھی دیتی آرمی چیف کے ایکسٹینشن میں تو صدارتی آرڈیننس بھی آ سکتا ہے۔ صدر پاکستان ایک آرڈیننس پاس کر سکتے ہیں اور ایک قانون پاس کر سکتے ہیں کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن کے لیے یہ قانون جو ہے نا میں نے پاس کرا دیا۔ لیکن نون لیگ اپنی طرف سے ایک گیم کھیلنے جا رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں، ابھی چند دنوں میں ہی آپ لوگ دیکھ لیں گے کہ ڈرامے کا دوسرا جو ایپیسوڈ ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ نواز شریف صاحب ایک دم دوبارہ بیمار ہو جائیں گے، اور دوبارہ بیماری کا مین مقصد کیا ہوگا، کیونکہ مریم نواز نے اپلیکیشن موو کرا دی ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کے باقی بچے انگلینڈ میں ہے، بھائی اس کے ساتھ ہے، لیکن کسی پہ شاید اس کو جو ہے نا اعتماد نہیں ہے، اور جو کچھ بھی جو ہے نا اگر اس کا سرمایہ ہے تو وہ مریم نواز ہے۔ مریم نواز جس طریقے سے تیمارداری کر سکتی ہے، جس طرح خدمت کر سکتی ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا، تو مریم نواز نے اپلیکیشن موو کرا دی۔ تو ابھی اس اپلیکیشن موو کرانے کے بعد نواز شریف صاحب کو ایک دفعہ پھر انتہائی سیریس بیمار ہونا پڑے گا۔ ڈرامے کا سیکنڈ ایپیسوڈ ہے اس کو جو ہے نا لے کر آنا ہوگا۔ نواز شریف صاحب بہت سخت بیمار ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے حکومت پاکستان دوبارہ وہی طریقہ کار دہرا لے گی کہ مریم نواز کو جانے دے گی انگلینڈ۔ یہ حکومت پاکستان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن کم از کم نون لیگ یا نواز شریف فیملی یہ ایپیسوڈ ضرور دہرائے گی، یہ ایک ڈرامہ وہ ضرور رچائیں گی کہ وہ بہت سخت بیمار ہو گئے ہیں اور کسی بھی وقت اللہ نہ کرے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اور بہت ہی عجیب جو ہے نا چیز سامنے آ چکی ہے کہ صرف نواز شریف صاحب کا جو فلیٹ تھا وہ NCA نیشنل جو کرائم ایجنسی ہے، وہ صرف نواز شریف صاحب کا ایک فلیٹ سامنے لے کر نہیں آئی، بلکہ سننے میں آ رہا ہے کہ تقریباً 18 اور بندے ہیں انگلینڈ میں جن کی غیر قانونی جائیداد ہے۔ جائیداد تو خیر غیر قانونی ہی، لیکن پاکستان سے منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسے ادھر بھجوائے گئے اور اس سے انگلینڈ میں جائیدادیں خریدی گئی۔ تو اگر آنے والے 1-2 مہینوں میں یہ چیزیں بھی میچور ہو گئی، کیونکہ یہ 18 بندے NCA کے ساتھ ڈیلز پہ آ چکی ہے، ڈائیلاگز شروع ہو چکے ہیں۔ ڈائیلاگز اس وجہ سے شروع ہو چکے ہیں کیونکہ NCA ویسے ہی کسی پہ ہاتھ نہیں ڈالتی۔ اگر کوئی 2 نمبری سامنے ہے، اس وجہ سے NCA اتنا بڑا ایکشن لے چکی ہے، اور NCA کے ساتھ ڈائیلاگز کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ آلموسٹ ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ ہاں ہم لوگ بلیک منی پاکستان سے ادھر لے کر آئے تھے۔
تو اس کا ایک ہی رزلٹ پھر آئے گا کہ ان 18 بندوں کے بھی اگر کرب روپے پاکستان آتے ہیں تو پاکستان میں بہت بڑی خوشحالی آئے گی، کیونکہ اتنا بڑا اتنا ہیوج اماؤنٹ پاکستان آنا پاکستان کے اکانومی پہ بہت پازیٹیو اثر ڈالے گا۔ ایک اور بہت پازیٹیو چیز جو ہے نا، ایک ڈیل آلموسٹ ہو چکی ہے، میچور ہو چکی ہے، کہ جو رشیا ہے 79 کے بعد پاکستان اور روس کے درمیان جو خلا تھا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، کیونکہ پاکستان نے رشیا کے اگینسٹ جو افغانستان ہے ان کی بہت زیادہ سپورٹ کی تھی، ہیلپ کی تھی۔ ریزن یہ تھا کہ رشیا کا سیکنڈ ٹارگیٹ افغانستان کے بعد پاکستان تھا، اور پاکستان کے سپورٹ کی وجہ سے رشیا کو شکست بھی ہوئی تھی، اور شکست کے ساتھ ساتھ رشیا کافی ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا، اور جو سپر پاور کا سٹیمپ ان کے ہاتھ میں تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ لیکن اب اس حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ موجودہ حکومت کے بہت زیادہ سٹرگل کی وجہ سے رشیا کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ کافی زیادہ بہتر ہو گئے ہیں، اور رشیا کو بھی یہ پتہ ہے کہ اسپیشلی جو سی پیک ہے، سی پیک سے وہ بہت زیادہ فائدہ لے سکتا ہے، اور نیئر فیوچر میں سی پیک میں وہ ایز اے پارٹنر آنے کے اس کے چانسز بہت زیادہ ہے۔ 15 کرب جو روپیز ہے وہ رشیا پاکستان میں انویسٹ کرنے جا رہا ہے، اور یہ انویسٹمنٹ جو ہے نا پاکستان اسٹیل مل، پاکستان PIA اور جو ڈیفنس کے سامان ہے اس میں، کیونکہ ڈیفنس کے جو ایکوپمنٹس ہے اس میں رشیا بہت زیادہ آگے ہے، بہت زیادہ جو ہے نا پاور میں ہے وہ، تو ان چیزوں میں جو ہے نا اتنی ہیوج انویسٹمنٹ وہ لوگ لے کر آ رہے ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے بہت ہی زیادہ خوشائند بات ہے۔ اور اگر یہ چیز جو ہے نا، یہ انویسٹمنٹ بھی پاکستان آ جاتی ہے تو پاکستان کی اکانومی مزید سٹرونگ ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو نیئر فیوچر پاکستان کا ہے انشاءاللہ وہ کافی برائٹ ہے، لیکن جو پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن ہے، موجودہ حکومت کو اکانومی کے ساتھ ساتھ، اکانومی کو سٹرونگ کرنے کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن ہے ان کے ساتھ بھی جو ہے نا فائٹ لڑنی پڑ رہی ہے اور لڑنی پڑے گی، کیونکہ جو پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر جو دشمن ہے وہ ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں، پہلے بھی، پاسٹ میں بھی، اور فیوچر میں بھی ان کے یہی پلانز ہوں گے کہ پاکستان کو سٹیبل نہ ہونے دے۔